اسے انسان کہنے کا حق نہیں ہے۔ خلق الانسان، میں عظمت کے لیے عرض کر رہا ہوں، ابھی یہ توحید کے مراحل ہے، انشاءاللہ نتیجہ آپ کے ذہن تک پہنچاؤں گا۔ یہ توحید کو میں پائے تکمیل تک پہنچا دوں۔ میں نے انسان کو خلق کیا اور صرف خلق نہیں کیا، اسے طاقت گویائی دی، اور صرف طاقت گویائی ہی نہیں دی، میں نے اسے عزتوں سے نوازا، میں نے اسے اپنی تکریم سے نوازا۔ بہت نازک سا فقرہ ہے، بات سمجھیے گا ذرا سے۔ میں نے اسے عزتوں کا تاج انسان کے سر پر سجایا، اور وہ عزتوں کا تاج کیا ہے؟ میں نے اسے اشرف المخلوقات بنایا۔ اب اگر آپ سمجھ سکتے ہیں تو اس جملے کی نزاکت کو سمجھیے۔ اشرف المخلوقات، میں نے انہیں سپیریئر بنایا، اعلیٰ بنایا، بہتر بنایا۔ اس ساری کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ سب اللہ نے خلق کی، لیکن عزت مآب بنایا انسان کو، سپیریئر بنایا انسان کو۔ اس کیفیت کو ابھی بھی نہیں سمجھے تو وضاحت کے لیے جملہ صرف کرتا چلو۔ کائنات کی ساری مخلوق کے سامنے صرف انسان ہے جو سر اٹھا کر چلنے کی حیثیت رکھتا ہے۔ نہیں معلوم ہے حضور ابھی بھی لگ پہنچا ہے یا نہیں؟ ساری کائنات کی مخلوق کے سامنے صرف انسان ہے۔ ابھی بات صرف لفظ انسان پہ ہو رہی ہے، نہ ایمان پہ ہو رہی ہے نہ کفر پہ ہو رہی ہے۔ ابھی پہلے انسان کو سمجھیے جسے اللہ نے خلق کیا۔ میں نے انہیں اشرف بنایا، سپیریئر بنایا، اعلیٰ بنایا، سب سے بہتر بنایا۔ اور وضاحت کروں عزت کے لیے، میں نے کیا عزت نہیں عطا کی؟ وہ خدا داد منصب، وہ 5 منصب، خدا داد منصب جو اللہ کے علاوہ کائنات میں کوئی کسی کو دے نہیں سکتا، وہ 5 منصب میں نے حضرت انسان کو عطا کیا۔ دیکھیے 5 منصب جو اللہ کے علاوہ کائنات میں کوئی کسی کو دے نہیں سکتا، وہ 5 منصب کسے عطا کیے؟ انسان کو عطا کیے۔ پہلا منصب خلافت، دوسرا نبوت، تیسرا رسالت، چوتھا امامت، 5واں ولایت۔ یہ 5 منصب اللہ نے انسان کو عطا کیے ہیں۔ یا لفظ بدلوں تو یہ کہہ دوں، یہ منصب نہیں دیے ہیں بلکہ یہ منصب دے کر کائنات کی ہر مخلوق کو انسان کے تابع بنا دیا۔ نہیں لفظ پہنچا جیسے پہنچنا چاہیے تھا۔ ارے یہ منصب دے کر کائنات کی ہر مخلوق کو انسان کے تابع بنا دیا۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ نبی نے جانور کو بلایا ہو اور جانور نہ آیا ہو؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ نبی نے سنگریزوں کو کہا ہو اور سنگریزوں نے کلمے میں پڑھے ہو؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ امام نے قالین پہ اشارہ کیا ہو اور جسم و جان کے ساتھ باہر نہ آیا ہو؟ یہ منصب نہیں دیے، کائنات کل کائنات کا اختیار عطا کیا۔ اب یہ میرے مزاج کا فکر ہے، آپ کے مزاج کا نتیجہ عرض کر رہا ہوں۔ ایسا نہیں ہوا کہ نبی نے بلایا ہو اور جانور نہ آئے ہو۔ ارے بھائی یعقوب نے بھیڑیوں کو بلایا، بھیڑیے چلے آئے۔ کیا کسی جانور میں اتنی ہمت ہوئی کہ وہ نبی کی باغی بن جائے؟ کبھی کسی جانور میں اتنی ہمت ہوئی کہ نبی بلائے اور وہ نہ آئے؟ کائنات کی کسی مخلوق میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ نبوت کی باغی بنے۔ باغی بنا تو انسان۔ ابھی آپ نہیں سمجھے میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں؟ ارے اللہ نے جسے عزت مآب بنایا تھا وہ خود ہی قیامت کے لیے لعنتی بن گیا۔ ورنہ اللہ نے تو عزتوں سے نوازا تھا۔ کائنات کی کسی مخلوق میں ہمت نہیں وہ نبوت کی باغی بنے۔ باغی بنا تو انسان۔ اللہ نے تو عظیم ترین منصب دیے، عزتیں دی۔ قبیلہ انسان کو فخری انداز میں کہا خلق الانسان۔ اچھا ایک لفظ ہے، عرض کرتا چلو یہ 5 منصب جس میں سب سے اولاً ظاہری منصب جو ہے وہ خلافت ہے۔ کوئی یہ دعوے دار تو نہیں ہے اس جہان میں کہ اللہ نے جانور کو خلیفہ بنایا ہو؟ کیا ہے کوئی دعوے دار؟ نہیں جملہ کو اگر ہر جملہ وضاحت کا درکار رہا تو پھر مجھے وقت گزارنا چاہیے۔
کبھی تاریخ میں ایسا تو نہیں ہوا کہ اللہ نے جانور کو خلیفہ بنایا ہو. اب یہ تبرہ تو نہیں کہہ سکتا میں، اسے حسن طنز ضرور کہوں گا. اللہ سن لیجئے، حسن طنز ہے. اللہ نے تو جانور کو خلیفہ نہیں بنایا. یہ الگ بات ہے انسانوں نے جانور کو خلیفہ مان لیا ہو. اللہ نے تو نہیں بنایا. یہ الگ بات ہے کہ انسانوں نے جانور کو خلیفہ تسلیم کر لیا، ورنہ اللہ نے تو خلافت اسے دی جسے اشرف بنایا، اسے دی جسے سپیریئر بنایا. نہ ہم نے کبھی یہ مانا ہے نہ کبھی مانیں گے. ہمارا تو عقیدہ بنیاد ہی یہ ہے کہ یہ منصب ہے ہی وہ کہ جس کا اختیار نہ رسالت کے پاس ہے نہ نبوت کے پاس ہے. نہ نبی خلیفہ بنا سکتا ہے نہ رسول خلیفہ بنا سکتا ہے. یہ صرف کام اللہ کا ہے. اور ذرا محسوس کیجئے، پھر اس منزل تک آیا ہوں تو 2 آیتیں عرض کرتا چلوں دلیل کے طور پر. سوال یہ نہیں ہے کہ کون بنا ہے کون نہیں بنا، سوال یہ ہے کہ خلیفہ کون بن سکتا ہے. یہ قرآن مجید میں 3 خلیفہ ایسے ہیں جن کی خلافت کا اعلان نام لے کر ہوا ہے. دیکھیں مجھے خلافت نہیں پڑھنی ہے، بنیاد خلافت پڑھنی ہے. بنیاد خلافت ہے کیا، خلیفہ کون بنے گا. ایک چونکہ علماء بیٹھے ہیں، بزرگان بیٹھے ہیں، جملوں کی لطافت کو محسوس کرنے والے لوگ بیٹھے ہیں، تو ایک جملہ عرض کرتا چلوں. لفظ جب اپنے مقام سے ہٹتا ہے تو اپنا معیار کھو دیتا ہے. یہ تلخ حقیقت ہے. لفظ جب اپنے مقام سے ہٹتا ہے تو اپنا معیار کھو دیتا ہے. جیسے فاروق اعظم، نہیں معلوم ہے جملہ پہنچے گا، میں پھر عرض کر رہا ہوں، جب سے یہ کسی جھوٹے کے سامنے لگا تھا علی نے اپنے آگے لگانا چھوڑ دیا. اور قریب کروں میں بات تو ایک جملہ عرض کرتا چلوں اگر بات پہنچ جائے. لفظ جب اپنے مقام سے ہٹتا ہے تو اپنا معیار کھو دیتا ہے. آپ نے اپنی بستیوں میں، دیگر بستیوں میں کہیں نہ کہیں دیکھا ہوگا ایسا. کیا کبھی یہ اتنی زندگی آپ کی گزر گئی، کبھی کوئی بستی میں ایسا ٹکرا ہے جسے لوگ رسول کہتے ہو کہ رسول آ رہا ہے؟ کبھی کوئی ایسا ملا جسے لوگ امام کہتے ہوں دیکھو امام آ رہا ہے؟ لیکن کوئی ایسا ملا جسے کہتے ہوں دیکھو نبی آ رہا ہے؟ لیکن کہیں نہ کہیں ایسا ضرور ملا ہوگا جسے لوگ کہتے ہوں گے خلیفہ آ رہا ہے. نہیں آپ نہیں سمجھے میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں بھائی. لفظ جب اپنے مقام سے ہٹتا ہے کیا کہنے والا اپنا معیار کھو دیتا ہے. ایک سلوات بھیجے گا محمد والے محمد پر ہے. لیکن میں اپنا عذر بیان کرنے کا عادی نہیں ہوں ممبر سے، اور نہ کبھی کرتا ہوں. میری کیفیت کو میں ہی جانتا ہوں، میں ہی سمجھتا ہوں اس وقت کہ میں کس طرح ممبر تک آیا ہوں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اور بہت تیزی کے ساتھ 2-3 نتائج سن لیجیے. سوال یہ ہے کہ خلیفہ کون بن سکتا ہے، تو بنیاد خلافت سن لیجیے. خلافت کی بنیاد کیا ہے، کس بحاف پر اللہ نے خلافت دی، کس بحاف پر، کیا وجہ ہے. 3 خلیفہ ہیں قرآن مجید میں جن کی خلافت کا اعلان نام لے کر ہوا. پہلے آدم، دوسرے داؤد، تیسرے ہارون. 3 خلیفہ ہیں، نام بھی لیا گیا اور خلافت کا اعلان بھی ہوا. بنیاد خلافت سن لیجیے. جب پہلے خلیفہ بن نہیں جعل فی الارض خلیفہ، میں روئے زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں، تو ایک آبجیکشن آتا ہے فرشتوں کی طرف سے، اور کہہ رہے پروردگارہ پھر ایسی مخلوق کو خلق کر رہا ہے میں یفسدو دو جو فساد برپا کر. لیکن اس سے پہلے ایک مطالبہ ہے، ذرا سنیے. کیا کہا کہ ہم میں سے کسی کو بنا دے، اور ریفرنس کیا دیا فرشتوں نے؟